اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہماری بے ترتیب آیتوں کی تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 اور 61 پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اس تفسیر کے مباحثے کا آغاز ایران میں ہوا تھا، آج سے تقریباً 17-18 سال بلکہ اور ہوا، 19 سال ہوا۔ ہم نے سورہ حمد سے شروع کیا تھا، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، پھر یہاں جب پہنچے نجف تو پھر سورہ آل عمران باقی بچی ہوئی سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہوا، اور اب ہم پہنچے ہیں آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ پر۔ اس آیت پہ گفتگو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور 2-3 جلسہ ہو چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی آگے آیات کے اوپر گفتگو ہو، لہٰذا آج ہم کچھ باتیں ذکر کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ سورہ آل عمران بہت ہی اہم سورہ ہے، ایسے تو ساری آیتیں سارے سورے اہم ہیں، لیکن اس سورے میں عظمت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست یہی آیت مباہلہ ہے۔ اس میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی صداقت کے اوپر اور امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر بحث ہے۔ تو ایک دلیلیں ذکر کی جا چکی ہیں، من جملہ اس کے ایک دلیل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر اور انہی کے بلا فضل جانشین رسول خدا ہونے پر یہی آیت مباہلہ دلالت کرتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس آیت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا کا نفس کہا گیا ہے، اور چونکہ نفس عین نفس تو نہیں ہے، لہٰذا وہ مجازی مانا جائے گا، اور مجازی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین رسول خدا کے مانند ہے سب چیز میں، سوائے ان استثناءات کے کہ جو استثناء خود قرآن سے یا روایات سے ثابت ہے۔ ان استثناءات میں سے جو آیات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ خاتون رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور کہے کہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا ہے، اور رسول خدا اسے قبول کر لیں، تو پھر انہیں شادی صیغہ وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے رسول خدا کے لیے یہ خاص حکم رکھا ہے کہ اگر کوئی مومنہ خاتون اپنا نفس آپ کو ہبہ کر رہی ہے تو اگر آپ چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے ایسا کیا تھا۔ ایک مومنہ خاتون پہنچی، ظاہراً بے سہارا تھی، اور اس نے رسول خدا کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ رسول خدا کی وہ جو ملعونہ زوجہ تھی، اس کو بہت برا لگا کہ یہ کیسی عورت ہے، اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اللہ نے اور رسول اللہ نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا اور اس کی ہبہ کو، اس کے ہبہ کرنے کو قبول کیا، اور وہ عورت رسول خدا کی زوجیت میں شامل ہو گئی۔ یہ حکم رسول خدا کے لیے مخصوص تھا۔ قرآن مجید نے صریحی طور پر یہاں پر اس آیت میں، جس آیت میں کہ اگر مومنہ عورت کوئی ہبہ کرے اپنے آپ کو اور رسول خدا اسے قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتے ہیں، خالصتاً لک کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آپ کے لیے حکم مخصوص ہے بس۔ حتیٰ معصومین علیہ السلام اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ جیسے زوجیت کا مسئلہ، 4 سے زیادہ زوجہ رسول اسلام کے لیے مخصوص حکم تھا، ائمہ طاہرین کے لیے بھی حکم نہیں ہے۔ تو اس آیت مباہلہ سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ نے جناب امیر المومنین کو رسول خدا کا نفس قرار دیا ہے، عین رسول خدا قرار دیا ہے، بس ان استثناءات کے ساتھ، ان خصوصی اور امتیازی امور کے ساتھ جو رسول خدا سے مخصوص ہیں، جیسے کہ اگر رسول خدا کو کوئی عورت اپنے آپ کو حوالے کر دے، ہبہ کر دے، تو رسول خدا اگر چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں،
مگر امیرالمومنین علیہ السلام کے سامنے کوئی عورت اس طرح سے مومنہ آ کر کے کہے کہ میں آپ کو اپنا نفس ہبہ کر رہی ہوں، امیرالمومنین علیہ السلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ قرآن سے استثناء ثابت ہے۔ اسی طرح سے 4 سے زیادہ زوجیت کا اسی طرح سے بعض اور خاص حکم ہیں۔ روایات کی روشنی میں جناب رسول خدا آیات کی روشنی میں خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے نا، 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، ہبہ کرنے والی عورت کی زوجیت کو قبول کر سکتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن روایات سے بھی بعض استثناءات ہیں جناب رسول خدا کے، من جملہ اس کے ایک استثناء یہ ہے کہ امیرالمومنین علیہ السلام سارے مناصب، ساری چیزیں رسول خدا کی میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر لا نبوت بعدی یا لا نبی بعدی، کثرت سے لا نبی بعدی آیا ہے۔ بعض روایات میں نے خود دیکھا ہے، احمد ابن حنبل نے جو واقعہ نقل کیا آیت مباہلہ کے حوالے سے، اس میں کہا ہے لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، نہ مرد نبی ہو سکتا ہے نہ عورت نبی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سجاح کا یہ کہنا کہ لا نبی بعدی کہا ہے لہٰذا میں عورت ہوں، میں نبیہ ہو سکتی ہوں، یہ اس کا استدلال باطل ہے۔ تو احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ نقل ہوا ہے کہ عامر ابن سعد بن ابی وقاص، دیکھیں سعد وقاص کے 2 بیٹے تھے، ایک عمر سعد جو کربلا میں امام حسین السلام کو شہید کرنے کے لیے لشکر یزید کا سربراہ بن کر کے آیا، سپہ سالار بن کر کے آیا، اور ایک عامر نام تھا، عمر اور عامر۔ عامر سے ڈھیر ساری روایات نقل ہوئی ہے سنی کتابوں میں اور اہم ترین کتابوں میں، کہ معاویہ جب مدینہ آیا اور اس نے سعد وقاص سے ملاقات کی تو ایک جملہ کہا کہ کیا چیز مانے ہے ما یمنعک ان تسب ابا تراب، کیا چیز مانے ہے کہ سب تو میرے کہنے پہ ابو تراب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعن طعن کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ رسول خدا کے صحابی آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں، میں حاکم وقت ہوں، خلیفہ وقت ہوں، اور مدینے میں بھی، مکے میں بھی، شام میں تو سبھی جو ہے امیر علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے؟ عامر اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے کہ اس کے باپ سے معاویہ نے یہ کہا، فقیر شام نے یہ کہا، تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 3 ایسی خصوصیت، 3 ایسے امتیازات حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک میرے پاس ہوتے تو سرخ قسم کے گھوڑوں سے کہیں زیادہ میرے لیے بہتر ہوتے۔ وہ 3 خصوصیتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہی خصوصیت، ایک خیبر میں علم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ دیا تھا کہ میں کل اسے علم دوں گا جسے اللہ اور رسول چاہتے ہوں گے اور وہ رسول اور اللہ کو چاہتا ہوگا، تو اس اعلان کے بعد کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس کے ہاتھوں پہ خیبر کا در فتح ہو جائے گا الی آخر۔ یہ ایسی فضیلت تھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے۔ سعد وقاص کہتا ہے کہ میرے پاس اگر یہ فضیلت ہوتی تو دنیا کی تمام قیمتی چیزیں، اس زمانے میں سرخ بال والے گھوڑے بہت زیادہ قیمتی مانے جاتے تھے، اس نے کہا ہے کہ خیر لی من حمر النعم، میرے لیے سرخ قسم کے یعنی قیمتی گھوڑوں سے بھی بہتر ہوتا۔ دوسری فضیلت یہی روایت ہے کہ جب آپ اس جنگ میں جس میں امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور مولا نے آ کر کہا کہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، منافقین مجھے یہی کہہ رہے ہیں، تو امیر المومنین سے خطاب کر کے رسول اسلام نے کیا کہا تھا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، احمد ابن حنبل نے لکھا لا نبوت بعدی۔ تو یہ وہ فضیلت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی جس میں حضرت ہارون کو حاصل تمام مناصب امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ ان میں سے کیا ہیں؟ خلیفہ حضرت موسیٰ ہونا، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے، اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وہ منصب حاصل ہے سوائے نبوت کے۔ اس دوسرے فقرے کو ذکر کیا کس نے؟ سعد وقاص نے، عامر ان کا بیٹا نقل کرا۔ تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے میں ابو تراب کے اوپر لعن طعن نہیں کرتا، حالانکہ یہ 3 ہی خصوصیت نہیں ہے امیر المومنین کے سارے امتیازات،
یہی کیا کم ہے کہ سب سے پہلے اظہار ایمان کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے والے، دین اسلام کو پابرجا کرنے والے یہ چاہتا سعد وقاص تو کہہ سکتا تھا ہزاروں ایسی عظمتیں فضیلتیں ہیں جس کی بنیاد پر میں امیر المومنین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، لیکن ان میں سے انتخاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ 3 ایسی خصوصیت اور امتیازات علی ابن ابی طالب کو حاصل ہیں کہ میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ تیسری کیا تھی؟ یہی آیت مباہلہ کا مصداق انفسنا بننا۔ سعد وقاص نے اس تیسرے فقرے کو بھی اہمیت دی، مولا امیر المومنین کے در انتخاب فضائل و امتیازات میں سے ایک آیت مباہلہ میں انفسنا کا مصداق بننا ہے۔ یہیں رک کر کے آج میں نے سرچ کیا کہ سنی کتابوں میں آیت مباہلہ کے سلسلے میں کیا کہا گیا، خاص سے روایت کی کتابوں میں بڑی کتابیں میں نے دیکھی سرسری طور پہ جلدی تفسیروں میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ حاکم نیشاپوری نے جس نے المستدرک علی الصحیحین لکھا ہے، اس کی اور بھی کتابیں ہیں، 5 جلد میں یہ مستدرک علی الصحیحین میرے پاس بھی ہے، ان روایات کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے جو معیار بخاری معیار مسلم پر اترتی تھی، مگر ان لوگوں نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دی ہے۔ من جملہ اس کے آیت مباہلہ کے سلسلے میں، اگرچہ آیت مباہلہ کے سلسلے میں بعض باتیں ہیں بخاری میں بھی مسلم میں بھی، لیکن بعض فقرے احادیث کے جو میل کھاتے ہیں مگر اس کو بھی نقل نہیں کیا۔ بہرحال اس کتاب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی روایت ذکر ہوئی آیت مباہلہ کے سلسلے میں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے استثناء ہے، وہ استثناء کیا ہے؟ صرف نبوت۔ ہماری گفتگو یہی ہے کہ اللہ نے رسول خدا کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو نفس نبی قرار دیا، عین نبی قرار دیا ہے، کچھ استثناء کے ساتھ۔ ان استثناء میں سے سعد وقاص نے تیسری چیز کیا ذکر کی ہے کہ آیت مباہلہ میں رسول خدا کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو نفس نبی، عین نبی قرار دیا گیا ہے، سوائے یہ کہ رسول خدا نے لا نبی بعدی کہا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنی روایات کتابوں میں نے بہت دیکھا، آج ڈھیر ساری کتابوں کو سرسری طور پہ دیکھا، بہت شرارت کی ہے آیت مباہلہ کے ذیل میں، روایات میں بڑی شرارتیں کی گئی ہیں۔ ایک ہی سنی عالم تفسیر میں کچھ لکھ رہا ہے، حدیث کی کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے، یعنی وہاں پہ سیدھے کہہ رہا ہے کہ رسول خدا نے دعا فاطمہ و ابنیہ الحسن والحسین، ختم، امیر المومنین کا نام ہی غائب کر دیا ہے، مگر دوسری کتابیں میں اسی شخص نے اپنی دوسری کتابیں میں مجبور ہو کر کے لکھا ہے۔ ایسے کئی ایک ایسے سنی رائٹر ہیں کہ جنہوں نے اپنی تفسیر میں مثلا امیر المومنین کو انفسنا کا مصداق قرار دیتے ہوئے صریح طور پہ کہا ہے، مگر دوسری کتابوں میں، دوسری اپنی حدیث کی کتابوں میں حذف کر دیا، غائب کر دیا ہے، یعنی یہ شرارت علیکم السلام، یہ شرارت بھی ہوئی ہے۔ دوسرے جو شرارت کی گئی وہ یہ ہے کہ انفسنا کی جگہ پر ہمارے یہاں تو مسلم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام صرف اس کا مصداق ہیں، مگر سنی کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، حتیٰ گڑی ہوئی روایات میں بھی، کہ انفسنا کی جگہ پر رسول خدا اپنے کو لے کر کے گئے اور امیر المومنین کو لے کر کے گئے، دونوں کو شامل کیا ہے۔ اور ابناءنا کی یہاں پہ امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور صرف نسانہ میں صرف جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو ایک کتاب ہے معرفت و علم الحدیث، یہی حاکم نیشاپوری کی، جس نے المستدرک علی الصحیحین لکھا ہے، اس نے حدیث کی بڑی قسمیں کی ہیں، 7ویں قسم میں پہنچ کر کے اس آیت مباہلہ پر وہ کہتا ہے کہ آیت مباہلہ کے ذیل میں وارد روایات متواتر ہیں، اس آیت کے ذیل میں روایات جو آئی ہیں وہ متواتر روایت ہیں، ان متواتر روایت میں انفسنا سے مراد امیر المومنین کو لیا گیا ہے، لہٰذا الٹا سیدھا دوسری باتیں درست نہیں، قابل قبول نہیں۔ حاکم نیشاپوری نے صاف یہ کہا ہے کہ انفسنا سے مراد صرف امیر المومنین ہے، کوئی اپنے آپ کو نہیں بلاتا۔ ہمارے مرکز میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، وہ میں ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، پھر کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو بیان کیا جائے گا۔ تو انفسنا میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
व अनफुसना व अनफुसकुम, यहाँ पे अनफुसना की जगह पे रसूल खुदा अपने को लेकर के नहीं गए, बल्कि इस अनफुसना से मुराद सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। एक शरारत ये भी की गई है कि अनफुसना का मिस्दाक दोनों को करार दिया गया है। बाज़ जगह सीधे से इनकार है, जैसे कि मैंने अभी 2 किताबों का तस्करा किया। इब्न कसीर ने तफसीर में लिखा है, लेकिन अलबिदाया व निहाया में अनफुसना की यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन को हस्फ कर दिया है, और भी दीगर किताबों में ये शरारतें हुई हैं। बहरहाल गुफ्तगू ये हो रही थी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेपनाह अज़मतों में से इंतखाबी इम्तियाज़ात, इंतखाबी फ़ज़ाइल साद वक्कास मलऊन की नज़र में बहुत मुसलमानों के नज़दीक बहुत ज़्यादा मोतबर माना जाता है, लेकिन ये खबीस था। साद वक्कास की नज़र में इम्तियाज़ियात में से एक इम्तियाज़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का आयत मुबाहला है कि इसमें किसी भी सहाबी को रसूल खुदा साथ में नहीं ले कर के गए। जहाँ पे निशाना की गुफ्तगू में जनाब सैयदा का नाम लिया है सुन्नियों ने, वहाँ पे ये लिखा है, तवज्जो चाहता हूँ, उन्होंने ये लिखा है जबकि रसूल खुदा की ज़िंदगी में उस वक्त कई ज़ौजात थीं। खुद लिखा है उन मुसलमानों ने कि कई ज़ौजात थीं मगर किसी एक को नहीं ले गए। मगर बनी उमैया की फैक्ट्री में जो रवायात गढ़ी गई हैं, उन रवायात में सरीही तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि निसाना की जगह पर अबनाना और अनफुसना की जगह पर रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को लिया, जनाब सैयदा को लिया, हसनैन को लिया, अहल ही व वुल्द ही, अपने अहलो अयाल को भी लेकर के गए थे, अपनी सारी औलाद को भी लेकर, चारों बेटियों को भी लेकर के गए थे, और अहलो अयाल में ज़ौजात को भी लेकर के गए थे, मगर कोई साबित नहीं कर सका है। क्यों? इसलिए कि मुकाबिल में ढेर सारी रवायात सुन्नी किताबों में भी मौजूद है, ख़ासा की क़ैद के साथ कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को सिर्फ लेकर गए, हसनैन को बेटों की यहाँ पे सिर्फ लेकर के गए, और निसाना की यहाँ पे सिर्फ जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा को ले करके गए, इस क़ैद के साथ कि निसाना में गुंजाइश भले ही है और कई ज़ौजात रसूल खुदा की ज़ौजियत में उस वक्त मौजूद थीं, क्योंकि अब आखिर में ये आयत नाजिल हुई ना 8वीं हिजरी या 9वीं हिजरी में, और उस वक्त हज़रत मारिया क़िब्तिया से जनाब इब्राहिम भी पैदा हो चुके थे, 18 महीने के, 1.5 साल हो करके तब वो इस दुनिया से रुखसत हो, उस वक्त भी मौजूद थे जब ये आयत मुबाहला नाजिल हुई है। मगर पैगम्बर इस्लाम उनको भी अपने सगे बेटे को नहीं ले कर के गए। क्यों? हमारी आपकी बात नहीं है, सुन्नी मुफस्सिर ने ये कहा है कि अब्बास रसूल खुदा की निस्बत हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा क़राबतदारी रखते थे। चचा ज़्यादा करीब है या चचाज़ाद? चचा ज़्यादा करीब है। अब्बास को भी नहीं लेकर के गए। इब्न तैमिया ने, इस दुश्मन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि रिश्ते के एतबार से रसूल खुदा, अब आप हज़रत ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की क्या नाम हमसरी के एतबार से ना, इर्स के एतबार से, क़राबतदारी और रिश्तेदारी के एतबार से चचा ज़्यादा करीब होता है, चचाज़ाद एक मरहले के बाद है। मगर जनाब अब्बास को जनाब रसूल खुदा नहीं लेकर गए, अमीरुल मोमिनीन को लेकर के गए, मजबूर हुए लिखने के ऊपर इन सब बातों को। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अनफुसना का तने तनहा मिस्दाक, ज़ौजात के तने निसा की तने तनहा मिसाल जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा, अगरचे फैक्ट्री में जो रवायात गढ़ी गई हैं, एक दो नहीं ढेर सारी रवायात मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि रसूल खुदा ने अपने अहलो अयाल को भी लिया, और अहलो अयाल से मुराद क्या है? ज़ौजात भी, और उनकी जो 4 बेटियां वगैरह थीं वो सब भी गई थीं। लेकिन किसी ने मुकाबिल में किसी ने इस हकीकत का एतराफ़ नहीं किया, हकीकत कह रहा हूँ, इसको सही नहीं तस्लीम किया है, और सुन्नी ही तफसीरों में, किताबों में ये मौजूद है कि सिर्फ पंजतन पाक को लेकर के गए थे। इस सिलसिले में इब्न अब्बास का मैंने कौल आपके सामने नक़ल किया। एक बहस ये भी है कि ये आज नजरान है कहाँ, जहाँ का ये वफ़द आया था, ये नजरान है कहाँ। तो इस सिलसिले में हमारे मुफस्सिरीन ने, उनके भी मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, हमारे मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि हिजाज़ यानी सऊदिया और यमन, इन दोनों के दरमियान का इलाक़ा एक वादी है, जहाँ पे
ऊंची नीची जगह भी है, वादी भी है, और रहने का ठिकाना और जगह भी थी। ये पूरा का पूरा इलाका नजरान का एक छोटी सी, आप समझ लीजिए, जागीर, एक छोटा सा शहर था जिसमें सारे के सारे मसीही बसे हुए थे। पैगंबर इस्लाम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों को, वज़रा को, गवर्नरों को जो खतूत लिखे हैं, उनमें नजरान के सरबराहों में से एक सरबराह जिसका अबू हारिसा नाम मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, उसके नाम पूरे नजरान के मसीहियों को ख़िताब करके पैगंबर ने ख़त लिखा था कि अस्लिमू तुस्लमू, इस्लाम ले आओ तो सही व सालिम रहोगे, वरना जंग करना पड़ेगी, वरना मैं लश्कर लेकर के आता हूँ। अब वो जो भी इबारत रही हो, एक रवायत नहीं कई रवायत इस तरह की है। तो ये जो नजरान का इलाका है ये यमन और हिजाज़ के दरमियान का इलाका है। वहाँ यानी काफ़ी फासला था वहाँ से, मक्का और मदीना से, जहाँ रसूल इस्लाम मदीना में थे वहाँ से काफ़ी फासला था। बॉर्डर से क्रॉस करके यमन के इलाका और हिजाज़ के माबैन ये वादी थी, वहाँ पे ये लोग बसे हुए थे। अच्छी खासी तादाद थी, पढ़े लिखे कसावेसा यानी किस्सिसिन की जमा है, बड़े बड़े पादरी लोग, बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग वहाँ बसे हुए थे। बड़ी जागीरें थीं, बड़ी पैसे वाले भी बहुत थे। और जब मुबाहला नहीं किया, मुसालहे पे जब आमादा हुए, तब उनके ऊपर जो जजिया तय किया गया था, तो उसमें साल में 2 मरतबा मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, एक रजब के महीने में, दूसरे सफ़र के महीने में। हर 6 महीने पर उन लोगों को 30 घोड़े, 30 कीमती ज़रा, 30 कीमती नेज़े, 30 कीमती ढाल और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें 30-30 हर 6 महीने पर रजब में और सफ़र में उनको देना पड़ता था। अब ये कितने दिन तक इसके ऊपर अमल हुआ मैं नहीं जानता, बहरहाल ये ज़िक्र हुआ है। दूसरा, अब ये एक बहस कि पैगंबर इस्लाम के पास जब ये लोग आए थे नसाराए नजरान, तो मस्जिद में आ गए थे, वहाँ नमाज़ पढ़ी मशरिक़ की तरफ, हम मगरिब की तरफ, यानी उस एतबार से खाने काबा की तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे, लोग मशरिक़ की तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मुबाहला वहीं होना चाहिए था, मस्जिद के अंदर होना चाहिए था, मुबाहला बाहर क्यों हुआ? तो उसका जवाब दिया गया है कि चूँकि वो लोग अकेले 14 लोग या 3 लोग नहीं आए थे, पूरे खानवादे के साथ और बहुत ज़्यादा माल व असबाब के साथ, सोने चांदी के साथ, बहुत तैयारी के साथ आए थे। और उन्होंने मदीने से बाहर खैमे लगा रखे थे बाकायदा, वहाँ उनकी ख़वातीन, बच्चे वगैरह सब मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम से जब मुबाहला तय हुआ तो खारिज मदीना तय हुआ कि वहाँ मुबाहला होगा। और फिर पैगंबर इस्लाम ने 500 मीटर यानी तकरीबन आधा किलोमीटर हुआ, आधा किलोमीटर फासले मस्जिद नबवी से, आप समझ लीजिए हरम से मैं समझता हूँ सनिया तक आधा किलोमीटर तो हो गई। इतना फासला कम से कम था कि जहाँ पर हज़रत रसूल खुदा अपने अहले बैत के साथ तशरीफ़ ले गए थे, 2 दरख्तों के दरमियान छज्जा बना करके वहाँ तशरीफ़ आपने रखी थी, और वैसे बैठे थे जैसे अम्बिया मुबाहला किया करते थे। ये सब बातें गुज़र चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मुबाहला की जगह मस्जिद नबवी नहीं थी, मदीने से बाहर थी जगह, और उस जगह को आज तफसीर नूर में भी मोहसिन कराती साहब ने लिखा है कि आज उस जगह पर एक मस्जिद तामीर हुई है। तुम तो गए हो ना कि नहीं मक्का मदीना? हाँ, मदीना में 500 मस्जिद नबवी से 500 मीटर फासले पे मस्जिदुल इजाबत, इन जहाँ दुआ कबूल होती है, मस्जिद का नाम भी मस्जिद इजाबत है। वो जो जगह है मस्जिद इजाबत जहाँ बनी है, वो वही महल है, वो वही जगह है जहाँ अहले बैत ताहिरीन ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए थे मुबाहला करने के लिए। अगली बहस कि क्या मुबाहला गैर मासूम कर सकता है, या जैसे अम्बिया ने तो किया है, और ये ख़ुद वाक़ई मुबाहला ख़ुद ये बोल रहा है कि अगर इन लोगों ने मुबाहला किया होता तो वैसे ही कुत्ता और सूअर और बंदर बन जाते जैसे मासबक अम्बिया से मुबाहला करने वाले मस्ख़ हुए। इस पे तवज्जो करिए, इस जुमले पे,
کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو جو لے کر کے گئے اور مباہلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، مگر مباہلہ نہیں ہوا، مباہلہ نہ ہو مگر مصداق ابناءنا نساءنا انفسنا و آشکار ہو گیا، اور جو کام کرنا تھا وہ کیا تھا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین کے اوپر لعنت کرنی تھی، ہے نا؟ تو کاذبین پر لعنت کون کر سکتا ہے؟ جو سچا ہو، جس کے زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ تو رسول خدا ان کو لے کر کے گئے اور صادقین کی جماعت کا تعارف کرا دیا۔ یہاں پہ توجہ یہ ہے رہے کہ کیا صرف انبیاء مباہلہ کر سکتے تھے؟ ائمہ کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور ائمہ کے لیے اگر حکم ہو تو کیا مومنین بھی کر سکتے ہیں مباہلہ یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب کافی میں جلد 2 میں جناب شیخ کلینی صاحب نے باقاعدہ ایک باب المباہلہ رکھا ہے، اور اس میں 6 روایت نقل کی ہے۔ ان میں سے جو پہلی روایت ہے، میں چاہ رہا تھا کہ لکھ کر کے لاؤں بیان کروں، لیکن اتنا موقع نہیں تھا، میں نہیں لکھ سکا، انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اس میں یہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی امام کا، ان کا نام مسروق تھا یا ابو مسروق تھا، امام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ مولا، چھٹے امام کی خدمت میں، مولا ہم مخالفین کے سامنے بہت سی آیتیں پڑھتے ہیں آپ لوگوں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، روایتیں پڑھتے ہیں، کہیں کہیں پھنس جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں۔ ایسے ہی 2-4 باتیں انہوں نے کہی، ہم نے اس کا جواب یہ دیا، اس کا جواب یہ دیا۔ ان کا خود یہ کہنا کہ جتنا مجھے یاد تھا اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے میں نے سب اگل دیا، بیان کر دیا کہ میں نے ایسے مخالفین کے ساتھ مناظرہ کیا، ایسے بحث کی، ایسے ان کو جواب دیا۔ خود کہتے ہیں جتنا مجھے یاد تھا سب میں نے امام کے سامنے بیان کر دیا۔ تب امام نے فرمایا کہ اب جب ایسی نوبت آئے اور وہ ماننے پہ تیار نہ ہو تو انہیں دعوت دو مباہلے کی۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جب وہ اٹک جائیں، دلیلوں کے باوجود نہ تسلیم کریں تو انہیں مباہلے کی دعوت دو، مگر مباہلہ کرنے کے لیے احتیاط رہے، اس کی آمادگی تمہیں کرنی ہوگی، اور آمادگی یہ ہے کہ 3 دن تک خلوص کے ساتھ عبادت کرو، 3 دن تک روزے رکھو، اپنے آپ کو اور زیادہ پاک و پاکیزہ بناؤ، تب مباہلہ کرو، کیونکہ مباہلہ کرنے کے بعد خداوند متعال جھوٹوں کے اوپر عذاب ضرور نازل کر دیتا ہے۔ اب تم لوگ معصوم تو ہو نا، میں اپنے الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، تم لوگ معصوم تو ہو نہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، لہٰذا جب مباہلہ کرنے کی دعوت دو تو 3 دن پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، روزے رکھو، عبادت خلوص کے ساتھ کرو۔ اور پھر اس کے بعد امام نے وہ فقرے ذکر کیے کہ کیا کیا فقرے مخالفین سے کہنے ہیں، یہی کہ یہ جو دعویٰ کر رہا اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو، پوری عبارت ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اور اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر عذاب الہی نازل ہو۔ اور اماموں نے ڈرایا ہے کہ خبردار مباہلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بعد عذاب آ ہی جاتا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے سے یہ بات بھی سنتے چلیے کہ نصارائے نجران سے مباہلہ کی، ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی نا، کیا صرف انہی سے مباہلہ ہوا ہے؟ علامہ طباطبائی نے المیزان میں اشارہ کیا ہے، لیکن میں نے جا کر کے تفسیر در منصور میں دیکھا، جلد 2 حدیث نمبر ظاہراً 65 بنتی ہے، 6565۔ اس حدیث میں باقاعدہ روایت موجود ہے الباء نامی ایک شخص سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نصارائے نجران کو ہی دعوت مباہلہ نہیں دی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، بلکہ آپ نے ایک شب یہودیوں کو بھی مباہلہ کی، جب وہ نہیں مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے عزیر اللہ کے بندے ہیں، ہم آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عزیر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو بھی ان کو بن پڑتا تھا وہ کہہ رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے انہیں بھی مباہلہ کی دعوت دی، اور وہ گدھے تیار بھی ہو گئے مباہلہ کرنے کے لیے، مگر روایت خود یہی روایت سنی روایتوں میں، اپنے یہاں بھی کتاب میں سنی روایتوں میں موجود ہے کہ فقال شاب من الیہود، ایک جوان نے،
ایک जवान ने कि जिसने हालात अंबिया पढ़े थे, तौरेत वगैरह में देखे थे, उसने यहूदियों से कहा, अरे क्या गज़ब करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि साबिक हमारे असलाफ में कुछ लोगों को बंदर और सूअर और कुत्ता बना दिया गया था? क्या पता नहीं है? कब बना दिया गया था? जब उन्होंने अपने ज़माने के अंबिया से पंगा लिया था, यानी मुबाहला किया था। बम्बई की ज़बान में पंगा बोलते हैं। उन्होंने अपने ज़माने के अंबिया से पंगा लिया और मुबाहला कर डाला, नतीजे में उन्हें बंदर, कुत्ता और सूअर बना दिया गया। ये जवान कहता है बनी इसराइल का, यहूदियों में से, कि क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? और ये सच्चे हैं, हम इनके सिफ़ात को जानते हैं। फ़र्ज़ करें कि अलैकुम सलाम, अगर सच्चे नहीं हैं तो तुम्हारे मुबाहला करने का फ़ायदा क्या होगा? और अगर सच्चे निकले तो क्या होगा? तुम सब के सब बंदर, सूअर और कुत्ता जो है बना दिए जाओगे। एक जवान होशियार ने उन्हें यहूदियों को मुतनब्बे किया। फ़तनब्बहू, रवायत का फ़िक्रा, आखिरी फ़िक्रा ये है कि वो भी होश में आ गए कि अगर वाक़ई हम मुबाहला कर लेंगे तो बंदर, कुत्ते और सूअर बना दिए जाएंगे। बहरहाल उन लोगों ने मुबाहला नहीं किया। गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई थी कि अनफुसना का मिस्दाक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इनकार कोई नहीं कर सकता। तवातुर के साथ रवायत मौजूद है, और तवातुर का दावा किसने किया? हमारे आलिम ने नहीं, सुन्नियों के एक अहम आलिम हाकिम नीशापुरी ने, जिसने मुस्तदरक अलग सहीहैन लिखी है, उसी की किताब मारिफत व इल्मुल हदीस है। उसमें हदीस के 7वीं किस्म करने जहाँ किया है, वहीं पर इस आयत मुबाहला के ज़ैल में ये कहा है कि रवायात तवातुर से साबित करती हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही सिर्फ़ अनफुसना का मिस्दाक हैं। और हमने बयान किया कि कुछ इस्तिस्नाआत के अलावा जो कुरान से साबित है, रवायात से साबित है, बकिया सारे उमूर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन का नबी आज़म जनाब रसूल खुदा के मानिंद हैं। कोई फ़र्क नहीं है। इम्तियाज़ात और खुसूसियात से हट करके जो कुछ अज़मत, फ़जीलत, मर्तबा, मकाम, इक़्तिदार, तसर्रुफ़ जो कुछ रसूल इस्लाम का है, वो सब के सब जनाब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को हासिल है। तो गुफ्तगू ये थी कि जनाब कुलैनी साहब ने 6 रवायत नक़ल की है। उन 6 रवायत में पहली रवायत को मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, जिससे ये साबित है कि मुबाहला करने का अंबिया ने भी किया है और मोमिनीन को भी हक़ दिया गया है। मोमिनीन भी जब मुबाहला करना चाहें तो कब करें? पहले दलीलों के ज़रिए से आप सामने वाले को काने करें। अगर वो नहीं मानता, अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, तो उससे कहें कि अगर तुम हक़ पर हो, आओ हमसे मुबाहला करो, और मुबाहला करने के लिए उसकी तैयारी के साथ जाना चाहिए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।